السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ جو مخصوص نشستیں ہیں سنی اتحاد کونسل کی، اس سے متعلق آج الیکشن کمیشن میں سماعت ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور MQM نے اس بات کی مخالفت کی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو یہ مخصوص نشستیں جو خواتین اور مائنورٹی کی ہیں یہ نہیں ملنی چاہیے۔ اس موقع پر سماعت کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ کل الیکشن کمیشن اس ضمن میں کوئی فیصلہ کر لے گا اور یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا سنی اتحاد کونسل، جس میں بڑی تعداد PTI کے حمایت یافتہ آزاد اراکین کی ہے، ان کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، اور اگر انہیں مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو پھر جو کمپوزیشن ہے ایوان کی اور اس میں جو نمبر ہے وہ بہت سگنیفیکنٹ ہو جائے گا سنی اتحاد کونسل کا۔ اس ضمن میں جو مخالفت کرنے والی جماعتیں ہیں وہ یہ پلی لے رہی ہیں کہ ایسی سیاسی جماعت جس کی پارلیمان میں پہلے سے نمائندگی موجود نہیں ہے اس کو مخصوص نشستیں نہیں الاٹ ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اب اس پہ آئینی قانونی نکات ہیں۔ الیکشن کمیشن کا کل کا فیصلہ اور اس فیصلے کے بعد اب یوں لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب عدالتوں تک بھی جائے گا۔ دوسری جانب جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس سے متعلق آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ جو صدر مملکت ہیں وہ اپنا ٹینیور ختم ہونے کے بعد اپنے خلاف غیر آئینی اقدامات کی کارروائی سے متعلق خود ہی سامان پیدا کر رہے ہیں۔ اسحاق ڈار نے بھی یہ کہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ صدر مملکت جو ہیں وہ ایک مرتبہ پھر آئین شکنی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ سمری بھیجی گئی ہے صدر مملکت عارف الوی کو، آیا وہ اس بار سائن کرتے ہیں یا نہیں، لیکن دوسری جانب آئین کے آرٹیکل 91(2) کو بنیاد بناتے ہوئے اسپیکر نے 29 فروری کو صبح 10 بجے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس کو طلب کیا ہے اور اس اجلاس میں جو 9 منتخب اراکین اسمبلی ہیں وہ اپنا حلف لیں گے۔ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا؟ کیا صدر پاکستان آئندہ چند گھنٹوں میں اس پہ دستخط کر دیں گے یا وہ دستخط نہیں کریں گے، اور ان کی یہ شرط کہ پہلے جو مخصوص نشستیں ہیں اس سے متعلق فیصلہ ہو پھر اجلاس بلایا جائے گا، اس کا جواز کس حد تک درست ہے؟ یہ تمام معاملات میں جن پہ ہم بات کریں گے۔ مراد علی شاہ صاحب نے حلف اٹھا لیا ہے، اب سے تھوڑی دیر پہلے بڑی وقار تقریب تھی ان کی حلف برداری کی، اور اس کے برعکس کہ کل جو تقریب ہم نے پنجاب کے گورنر ہاؤس میں دیکھی تھی اس میں مریم نواز صاحبہ نے حلف اٹھایا تھا۔ اس موقع پہ مریم صاحبہ کا جو خاندان کے افراد تھے وہ وہاں پر موجود تھے، جبکہ مراد علی شاہ صاحب نے جو آج حلف برداری کی تقریب ہوئی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی واضح نمائندگی ویسی نہیں تھی، لیکن بڑے ڈیسنٹ وے میں آج جو تقریب حلف برداری ہوئی ہے۔ ذمہ داریاں ان حکومتوں پہ کیا ہیں اس پر بھی مفصل بات کریں گے۔ ارشاد صاحب، جو آج مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن میں یہ اب ہے، کل تک امید کر رہے ہیں، توقع ہے کہ فیصلہ آ جائے گا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی آ جائے، اگر سنی اتحاد کونسل کو نشستیں مل جائیں تو یہ معاملہ یہاں رک جائے گا، اگر مل گئیں تو پھر پیپلز پارٹی نون لیگ عدالت میں چلے جائیں گے، نہ ملیں تو سنی اتحاد کونسل چلی جائے گی، اور الٹیمیٹ یہ فیصلہ وہیں سے ہونا ہے، یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سیاسی جماعتیں میجورٹی دکھاتے ہوئے فائنل تصور کر لیں گی؟ ارشاد صاحب آپ کمنٹ کر دیں۔ رانا تنویر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی ارشاد صاحب۔ اچھا، ہماری جو خوش فہمی تھی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر میچورٹی آ گئی ہے، یہ جو آج جو کچھ ہوا اس سے تو نہیں لگتا کہ کوئی میچورٹی آئی ہے۔ یہ پلی لینا 3 مثالیں موجود ہیں پاکستان کی تاریخ میں۔ 1970 کے عشرے میں نیب ایک جماعت تھی جس پر پابندی لگ گئی، اس کے تمام ارکان جو ہیں شیرباز خان مزاری نے ایک نئی جماعت بنائی NDP کے نام سے، نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی۔ پہلی جماعت جو تھی ولی خان کی جماعت تھی، نیشنل عوامی پارٹی نیب، تو اس پر پابندی لگی۔ شیرباز خان مزاری نے پارٹی بنائی اور وہ سارے ارکان اس کا حصہ ہو گئے، سینیٹر بھی، ارکان صوبائی اسمبلی بھی، مرکزی اسمبلی بھی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ جی اس جماعت کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے وہاں۔ ایک باب کی ہوا جب بلوچستان میں، تو کوئی اس نے لسٹ نہیں دی تھی، نہ کوئی اعتراض ہوا کہ جی اس کی تو پہلے سے نمائندگی نہیں تھی، جماعت بنی، وہ سارے شامل ہو گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ کام مناسب نہیں ہو رہا کہ ہر معاملہ آپ یا الیکشن کمیشن میں لے جاتے ہیں، پھر عدالتوں میں لے جاتے ہیں، پھر اونر ہوتے ہیں، عدالتیں جب فیصلہ کرتے ہیں پھر اونر ہوتے ہیں کہ جی منتخب نمائندگی کو کوئی عزت ہی نہیں ہے۔ بھئی عزت وقار تو آپ اپنا خود کھو دیتے ہیں، جی سیاسی جماعتوں کی اپنی جو ہے۔
تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ ان کو الیکشن کمیشن بھی زیادتی کر رہا ہے اور یہ سیاسی جماعتیں جو فریق بن رہی ہیں یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، کیونکہ کل یہ جو بھی ہوتا ہے 18 میں جو بویا پی ٹی آئی نے بعد میں کاٹا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بوئیں گے تو پھر کاٹنا نہیں پڑے گا، کاٹنا بھی پڑے گا. صحیح. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہونا چاہیے. اور صدر کی طرف سے جو سمری واپس ہوئی تھی، ہمیں یہ کہا جا رہا تھا سارے جو حکومت کے اسحاق ڈار صاحب اور ماہرین قانون کہ جی صدر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو 21ویں دن میں اس دوبارہ سمری بھیجنا کا مطلب یہ ہے کہ اسپیکر نہیں بلا سکتا. اب وہ اجلاس اگر بلائیں گے تو اس کے بعد ہی ان کے جواب کے بعد ہی بلائیں گے. ابھی وہ نہیں ہوا جو پہلے ہمیں اطلاع مل رہی تھی کہ بلا لیا ہے، نہیں بلایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ صدر کے موقف میں کوئی وزن ہے جو محسوس کیا گیا ہے کہ دوبارہ سمری بھیجی گئی ہے. تو یہ بھی امیکیبلی بیٹھ کے طے کیا جا سکتا ہے. الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ جناب آپ ضد نہ کریں خام خواہ، ان کو الاٹ کریں تاکہ ہمارے اجلاس ہو. تاخیر تو الیکشن کمیشن کے رویے کی وجہ سے ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک. اور تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے. تو سیاسی جماعتوں کو اس میں میرے خیال ہے حصے دار نہیں بننا چاہیے، کیونکہ کل کو پھر یہ ان کے گلے پڑے گی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. رانا تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا کہ کیوں معترض ہے مسلم لیگ نون؟ آج وہاں الیکشن کمیشن کے سامنے بھی اعتراض اٹھایا. سنی اتحاد کونسل کو ان کی جو جیتی ہوئی سیٹیں ہیں اس تناسب سے ریزرو سیٹیں ملتی ہیں، تو اعتراض کیوں کر رہی ہے مسلم لیگ نون؟ فیصل صاحب شکریہ. میں نے ارشاد صاحب کی بات سنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دو پوائنٹس انہوں نے اٹھائے ہیں، ریز کیے ہیں. ایک تو ہاؤس کی جو کہ جی جب تک ان کی اسپیشل سیٹس نہ فیصلہ ہو اس وقت تک اجلاس نہیں بلایا جا سکتا. میں اس پہ میں تو کلیئر ہوں اس پہ کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ 100% جب ہاؤس دیکھیں، اگر لیٹ سپوز کہ بہت ساری جگہوں پہ 20 30 40 جگہوں پہ الیکشن نہیں ہوتے یا ضمنی الیکشن خالی سیٹیں ہوتی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ہاؤس اب بہت سارے ایم پی اے ادھر مریم بی بی نے اپنی ایم پی اے کی سیٹ چھوڑی ہے اور ایم این اے کی خالی ہو گئی، تو وہ ہاؤس پھر کمپلیٹ کسی وقت کبھی بھی ہاؤس اس طرح نہیں ہوا کہ ساری سیٹیں مکمل ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ میجورٹی اگر ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کیا مٹیریلی کیا اس کا اثر پڑ سکتا ہے. ہم نے جو شو کی ہے ہماری میجورٹی ہے، جو ہمارے الائز ہیں یا ہماری اس میں بڑے کلیئر کٹ ہماری میجورٹی ہے، کوئی 200 کے اوپر سارے بنتے ہیں لوگ ہمارے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بالکل اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے کہ جی جب تک وہ نہ ہو بھائی، جب ہوگا فیصلہ ہوگا، جب آئیں گے جس کو ملیں گی سیٹیں آ جائیں گی. دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ اس کا جو سیٹوں کا فیصلہ جو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے. دیکھیں، نہ ہمارے کہنے کی بات ہے نہ آپ کے کو کرنے کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق اوور اے پیریڈ اس میں بہت ساری امینڈمنٹس ہوئی ہیں لاز میں، الیکشن لاز میں. تو اس کے مطابق تو یہی ہے کہ اگر کوئی پارٹی ڈیورنگ دا الیکشن جب ہم نامینیشن دیتے ہیں اس وقت اپنی لسٹ جمع نہیں کراتی تو وہ اپنا رائٹ جو ہے وہ فورگو ہو جاتا ہے. اب بعد میں ایک نئی پارٹی بنی، اس میں یہ چلے گئے اور انہوں نے لسٹ ہی جمع وہاں پہ نہیں کرائی، یا تو وہ کرا دیتے ٹینٹیٹو، اس وقت سوچتے کہ ہم نے کل کو جوائن کرنی ہے یہ پارٹی، تو بالکل ان کو مل جاتی ہے، اس میں کون روک سکتا تھا. تو میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا انٹرپریٹیشن کا فرق ہے. باقی کسی کو کوئی محبت نہیں، کیونکہ ان کو اگر مل بھی جائیں، ارشاد صاحب مجھے بتائیں کہ 27 ہیں یا 25 ہیں یا پتہ نہیں کتنی ہیں، 22 ہیں، مجھے تو پتہ نہیں. اگر اس میں ڈال بھی دیں، اگر اس میں جمع بھی کر دیں، تو کیا ان کا کوئی ہماری گورنمنٹ پہ یا ہمارے اس ہاؤس کے فرق پڑتا ہے؟ اس وقت میرا وہ 100 کے قریب بھی نہیں ہے، جو مجھے پتہ ہے کوئی 90 کے قریب ہیں یا کتنے، آئی ڈونٹ نو 80 جی 92 ہیں. اگر اس میں آپ لیکن سنی اتحاد کونسل کے جو حلف نامے جمع کروائے گئے وہ 86 ہیں، 92 باقی 3 لوگوں نے نہیں، 4 لوگوں نے نہیں کرائے، ایک آپ کی پارٹی میں چلا گیا. رانا صاحب یہی تو سوال ہے، جب آپ کی میجارٹی پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ جو آپ ضمنی الیکشن کی بات کر رہے ہیں سر، جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے نا،
نوٹیفیکیشن جب ہوتا ہے ٹوٹل سیٹوں کا ہوتا ہے اس کی بنیاد پر یہ سیٹیں الاٹ ہوتی ہیں اور ضمنی الیکشن جو ہوتے ہیں وہ اس کے بعد اناؤنس ہوتے ہیں. تو فارمولہ تو یہ ہے. نہیں میں جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ پھر کیوں نہیں آپ کر دیتے جب وہ کوئی افیکٹ نہیں آتا اس پہ. اصل میں بات تو لگی ہے قانون کیا کہتا ہے جی. اگر قانون اس طرح تو کل کو ہم بھی نہیں دیں گے, کوئی پارٹی بھی نہیں دیا کرے گی لسٹ. کل کو دیکھیں گے آفٹر تھاٹ کا ہم نے چینج کرنی ہو چینج کر لیں گے, نہ کرنی ہو. اب تو ان کا آرڈر جو ہم نے جمع کرائی ہے لسٹ اس کا شاہ صاحب ہم اس کو آرڈر آف جو پریفرنس ہے یا پرائورٹی ہے وہ بھی نہیں چینج کر سکتے. یہ بھی لا ہے. اگر ہم نے 55 ایم پی ایس کی سیٹیں دیں تو 55 کو ہم بعد میں ہمیں تھوڑی سیٹیں ملیں 10 تو ہم 55 والے کو 10 میں لانا چاہے تو نہیں لا سکتے. نہیں سر یہ 18 میں تو ہوا ہے نا. جو پی ٹی آئی کی لسٹ تھی وہ کم تھی, وہ 3 یا 2 ممبران کا بعد میں اضافہ ہوا. یہ تو ہوتا ہے. آپ پرائرٹی بھی تبدیل کر سکتے ہیں, اس میں اضافہ بھی کر سکتے ہیں. جی 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 سب بات نہیں سنی, اس کو آرڈر نہیں چینج سکتے. جی میں نے 5 بندوں کی لسٹ جمع کرائی, ہاں مجھے 8 مل گئی تو 3 کا میں مزید دے سکتا ہوں. یہ بالکل ٹھیک ہے. ایڈیشنل اگر انہوں نے کرائی ہوتی جی دے سکتے ہیں. تو اگر کوئی کرائی ہوتی سنی نے اتحاد نے تو وہ دے سکتے تھے. نہیں لیکن وہ جو یہ بات نہیں ہے. یہ جو باب پارٹی کو الاٹ ہوئی تھی تو اس نے تو کوئی لسٹ نہیں دی ہوئی تھی اور اس پہ عدالتی فیصلہ موجود ہے. اس کو تو ملی تھی, نمائندگی ملی تھی. نہیں تو عدالتی فیصلہ مجھے نہیں پتا, عدالتی فیصلہ کوئی اور اینگل ہوگا اس کا, لیکن اگر ہے تو وہاں لے جائیں کہ یہ اچھا آگے چلتے ہیں. جی چلو ٹھیک ہے, یہ تو اب الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا, فیصلہ دیکھ لیتے ہیں. ایک پوائنٹ ارشاد صاحب جی, ایک پوائنٹ آپ نے کہا کہ اسپیکر کا اور سمری بھیجی دوبارہ, اس لیے دیکھیں میں اس پہ بڑی کلیئرٹی ہے. 91 جو ہے 2 اس میں ہے کہ نیشنل اسمبلی shall meet on 21st day after the holding of general election. General election shall meet unless called National Assembly session called sooner earlier by the president. اب وہاں پہ ہے کہ اگر پریزیڈنٹ پہلے بلا لے ٹھیک ہے, اگر پریزیڈنٹ نہیں بھی بلاتا تو 21 کو سیشن ہاؤس شیل میٹ, ہر صورت وہ ہاؤس میٹ کرے گا. رانا صاحب آئین میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم اسمبلی توڑے گا تو 90 دن میں, اس میں بھی شیل ہے, 90 دن میں الیکشن ہوں گے. لیکن جب وہ الیکشن نہیں ہوتے تو اس وقت تو جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو کام اگر مقررہ مدت میں نہ بھی ہو تو وہ آئینی سمجھا جائے گا. اس وقت تو آئین کی یہ شک یاد نہیں رہتی. نہیں اس میں یہ تھا کہ اس کو ہم کہتے تھے کہ اس کے کلب کرتے ہیں کہ جنرل الیکشن ساری اسمبلیوں کا ہوگا اور ایک دفعہ ہوگا, سملٹینیسلی ہوگا. صحیح ہے, کیونکہ 2 اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی قائم دائم تھی, وہ ڈیزالو کرنے کو تیار نہیں تھے, اس لیے وہ اس کے ساتھ نہیں یہ رانا صاحب یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ بھی تو 90 دن میں نہیں ہوئے نا, یہ تو ساری اسمبلیوں کے 7-8 مہینے کے بعد ہوئے ہیں. لیکن آگے چلتے ہیں, میرا خیال ہے یہ بحث چلتی رہے گی. یہ فرمائیں کہ مسلم لیگ کے اندر سے ایک آواز اٹھی کہ جناب ہمیں کمزور حکومت نہیں بنانی چاہیے, مخلوط حکومت نہیں بنانی چاہیے, لیکن آپ نے فیصلہ کر لیا. کیا مجبوری تھی کہ آپ ایک ایسی حکومت بنانے چلے ہیں جس میں آپ کو بیساکھی ہوگی مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی اور وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوگا, ذمہ دار آپ ہوں گے ہر چیز کے, اور فوائد وہ سمیٹیں گے صدارتی ایوان صدر کے بھی اور جناب سینٹ کے چیئرمین کے بھی, گورنرز کے بھی؟ نہیں یہ بالکل ایک سوچ تھی ہماری پارٹی میں, لیکن دیکھیں اگر پی ٹی آئی نہیں بنا سکتی گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی نہیں بنا سکتی یا اور پھر مسلم لیگ جو میجورٹی پارٹی ہے اس وقت دیکھیں نا پی ٹی آئی کے جو وہ کینڈیڈیٹ تھے یا الیکٹ ہوئے تھے وہ انڈیپینڈنٹ تھے, وہ کسی پارٹی کے نہیں تھے, بیکڈ بائی پی ٹی آئی. ٹھیک ہے ان کے ہم سے کوئی تھوڑے سے نمبر زیادہ تھے, لیکن جو پارٹی جو میجورٹی پارٹی تھی وہ پی ایم ایل این تھی. تو پی ایم ایل این کو میرا حال ہے یہ کام کرنا چاہیے تھا. یہ شائع دیکھیں کچھ ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ,
اس میں یا سسٹم ہے یا ایک ہمارا نظام ہے، اس کو ہم شائع ہوں کہ جی تکلیف ہے اور بیک آؤٹ کر جائیں پولیٹیکل پارٹی ایسی جس کی جو میجورٹی پارٹی ہے، لوگوں نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے، تو دیٹ پارٹی شوڈ کم فارورڈ اور ٹیک دا رسپانسبلٹی کہ جو بھی اس وقت حالات ہیں کسی نے اس کو نکالنا ہے، اس چیلنج کو قبول کرنا ہے. تو پہلے بھی سوچنے کی ہم نے بالکل اس وقت ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بڑا لوز کیا، لیکن ہم نے ڈیفالٹ سے اس کو نکالا. جو بھی کیا ہمیں بہت ساری گالیاں پڑی، لیکن پاکستان کو اس کرائسس سے نکالا شہباز صاحب نے. ابھی میرا حال ہے جو چیلنج ہے رانا صاحب سوال یہ ہے، دیکھیے چیلنج ہے، یہی ہمارا سوال ہے کہ بہت چیلنجنگ گورنمنٹ ہے، اتنی چیلنجنگ ہے کہ دوسری جماعت اپنی تمام شرائط بھی منوا گئی، اپنا مینوان فیصلہ بھی لے گئی اور آپ نے اس کے سامنے مان بھی لیا. لیکن کانفیڈنس کیا ہے شہباز شریف صاحب کا؟ کس بیس پہ وہ کانفیڈنٹ ہیں؟ آپ کا پلان کیا ہے؟ فائنینشیل کرائسس کو لے کر آپ کے ساتھ کمٹمنٹس کیا ہیں لینڈنگ ایجنسیز کی، دیگر اداروں کی؟ یہ بھی تو عوام کو کچھ بتائیں نا کہ ہم یہ کریں گے آگے. دیکھیں میرا خیال ہے بڑی کلیئرٹی ہے ہمیں، ہمارا جو منشور ہے وہ بھی آپ نے، جو مینیفیسٹو ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ جو الیکشن میں سپیچز ہوتی رہی ہیں بڑے میاں صاحب میاں نواز شریف صاحب کی، وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور پرائورٹی اگر آپ اس کو مجھ سے بات کریں تو یقینی طور پہ یہی ہے کہ جہاں ہم نے لینڈنگ ہمارے ادارے ہیں، IMF ہے یا اس کے ساتھ ہی باقی لنک کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنا ہے، ہینڈل کرنا ہے، اس کرائسس سے نکلنا ہے، جس سے یہی ہے کہ وہ کہیں پھر دوبارہ ہم ڈیفالٹ کی طرف نہ جائیں. ایک پروگرام لینا ہے ہم نے IMF سے، ڈیفینیٹلی لینا پڑے گا ہمیں، وہ ضروری ہے. اس سے ہو سکتا ہے تو تکلیف بھی تھوڑی سی پہنچے، لیکن اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ 1.5-2 سال میں پاکستان اس کرائسس سے نکل آئے گا ڈیفینیٹلی. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اداروں کو جو اس وقت جو ان کی جو ساخت تباہ ہوئی ہے ان کو بحال کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ مہنگائی ختم کریں، لوگوں کو ریلیف دینا ہے. باقی معاملات تو جو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر آگے بڑھیں گے، جو 1.5-2 سال کا ایک ٹارگٹ ہے، اور رانا صاحب بہتر ہو جائے گی. آصف کرمانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو پارٹی نے جو الیکشن میں کوئی اچھے رزلٹ نہیں آئے، پارٹی جو میاں صاحب کا بیانیہ تھا وہ پارٹی نے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کیا، اور پارٹی کے اندر کچھ لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنیں. تو یہ کون لوگ تھے جو بیانیے کو بھی نظر انداز کر رہے تھے میاں صاحب کے، میاں صاحب کو بھی نہیں بولنے دے رہے تھے جو کچھ وہ بولتے رہے تھے پہلے لندن سے، اور اس کے بعد ان کو وزیر اعظم بھی نہیں بنایا گیا؟ خدا کے لیے کیا بات کرتے ہیں، میں حیران ہوں ایسی ذہن پہ یا ایسی جو بات ہوتی ہے. میاں نواز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، کوئی فیصلہ جو وہ کرتے ہیں وہ ضرور سنتے ضرور ہیں. جو فیصلہ وہ کرتے ہیں وہی منو ان امپلیمنٹ ہوتا ہے اور اسی پہ ہم چلتے ہیں، اور آئندہ بھی یہی ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں میاں صاحب کو ہم نے سب نے کہا، الیکشن کے بعد بھی کہا کہ آپ کی ضرورت ہے آپ آئیں اور پرائم منسٹر بنیں، لیکن ان کا ایک اپنا فیصلہ. بہت شکریہ رانا تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے مایہ ناز قانون دان اور بانی رہنما PTI حامد خان صاحب نے. حامد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حامد صاحب یہ بتائیے گا، آئین کا آرٹیکل 91(2) اس کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ 21 دن تک اگر صدر قومی اسمبلی کا اجلاس طلب نہیں کرتے الیکشن ہونے کے بعد تو 21ویں دن یہ اجلاس خود بخود طلب ہو جائے گا، یہ اسپیکر طلب کر لیں گے. تو کیا صدر کا یہ شرط عائد کرنا کہ پہلے مخصوص نشستیں دی جائیں پھر اسمبلی پر دستخط کیے جائیں گے، آئینی اعتبار سے یہ درست عمل ہے؟ بالکل درست عمل ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کو اس وقت بلایا جاتا ہے جب پارلیمنٹ مکمل ہوتی ہے، اور اس وقت پارلیمنٹ نامکمل ہے جب تک کہ نیشنل اسمبلی کی ساری جو اسپیشل نشستیں ہیں، جو ریزرو سیٹس ہیں، ان پر مکمل طور پر لوگوں کو نوٹیفائی نہیں کیا جاتا،
تب تک وہ نامکمل ہاؤس ہے اور نامکمل ہاؤس کو نہیں بلایا جا سکتا. نہیں، لیکن صدر جو گورنمنٹ یا پرائم منسٹر کی سمری پر دستخط کرنے کا پابند نہیں ہے ہمیشہ؟ اس معاملے میں نہیں ہے، کیونکہ یہاں اس نے اپنی ججمنٹ استعمال کرنی ہے. اچھا. کیونکہ دوسری ابھی تو پرائم منسٹر جو الیکٹ بھی نہیں ہوا ہے، وہ ابھی تو کیئر ٹیکر ہی پرائم منسٹر چل رہا ہے. وہ کون سا پرائم منسٹر ہے وہ؟ تو صدر تو الیکٹڈ صدر ہے. تو اس لیے ان حالات کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو اس میں صدر کو اپنی صوابدید استعمال کرنی پڑے گی. دیکھنا پڑے گا کہ آئینی طور پر کیا نیشنل اسمبلی اس وقت پوری طرح سے وجود میں آئی ہے کہ نہیں. تو اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ابھی تک کافی ساری سیٹیں ایسی ہیں جن کو ہم ریزرو سیٹس کہتے ہیں، جن میں خواتین کی سیٹس ہیں، جن میں منارٹی کی سیٹس ہیں، ان کو ابھی تک فل نہیں کیا گیا. ہاں فل کر دیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بلا لینا چاہیے. اب اگر صدر صاحب نہیں بلاتے اور یہ اجلاس ہو جاتا ہے اس کی طرف سے یا از خود کر لیا جاتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو سپیکر ہے یہ اسمبلی ڈیزالو ہو چکی ہے، یہ قائم مقام ایک لحاظ سے سپیکر ہے، اس کو یہ اختیار ہے، یہ بلا سکتا ہے، یا اس اجلاس کی کیا آئینی اور قانونی حیثیت ہوگی جو بلایا جا رہا ہے صدر کی منظوری کے بغیر؟ کوئی یہ قانونی آئینی حیثیت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ صرف پچھلی اسمبلی کے سپیکر ہے. اس کو اسمبلی کال کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اس کا صرف کام یہ ہے کہ جب تک کہ اسپیکر الیکٹ نہیں ہو جاتا تب تک وہ پریزائڈ کرے گا اسمبلی کو. اتنی دیر تک ہے. جیسے اسپیکر کا الیکشن ہو جاتا ہے اس سے سیٹ خالی کرنی ہے، نئے الیکٹڈ اسپیکر نے وہاں بیٹھ جانا ہے. تو اس وقت اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ الیکشن کے سمن کر سکے. جہاں تک بلانے کا تعلق ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ ریکویزیشن سے ہو سکتا ہے، لیکن ریکویزیشن بھی الیکٹڈ جو اسپیکر ہوتا ہے اسی کو دی جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک ہاؤس جو ہے وہ ابھی کانسٹیٹیوٹ نہیں ہوا، ابھی تک کسی نے وہ اوتھ نہیں لی ہے. جب تک اوتھ نہیں لیتے تب تک آپ اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے، اور جب تک آپ اسمبلی کے ممبر نہیں ہوتے تب تک آپ ریکویزیشن پہ دستخط نہیں کر سکتے، اور جب تک ریکویزیشن نہ ہو تب تک اسپیکر کال نہیں کر سکتا. تو حامد صاحب اس طرح تو صدر بھی پچھلی اسمبلی سے الیکٹڈ ہیں، تو اگر اسپیکر کے اختیارات نہیں ہیں تو پھر صدر کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ نہیں، پچھلی اسمبلی کے الیکٹڈ ضرور ہیں، لیکن ہی از کنٹینیو کانسٹیٹیوشنلی کنٹینیو کر رہے ہیں ٹو بی ایز پریزیڈنٹ. تو اس لیے پریزیڈنٹ کے بارے میں تو آئین کلیئر ہے کہ وہ صدر ہے جب تک کہ اس کا سکسیسر الیکٹ نہیں ہو جاتا. تو اسپیکر سے متعلق آئین کیا کہتا ہے حامد صاحب؟ جی، اسپیکر سے متعلق اسپیکر کی جو آئینی پوزیشن ہے وہ کیا ہے، اس سے متعلق آئین کیا کہتا ہے، کیونکہ وہ اس منصب پہ تو براجمان ہے؟ نہیں، بس کو فارملی تو اسپیکر کہا جاتا ہے جب تک کہ نیا اسپیکر الیکٹ نہیں ہو جاتا، لیکن ایک اسپیکر کے اختیارات تو نہیں وہ استعمال کر سکتا جس میں ایک اسمبلی کو ریکویزیشن کر کے بلانے کا اس کے پاس تعلق ہے. اب اس میں ریکویزیشن کا بھی تو ایک خاص ہے نا کہ اس پرسنٹیج جو ہے اسمبلی کے ممبران کی وہ ریکویزیشن کر سکتے ہیں ایک اجلاس کو. تو جب تک کہ وہ ممبران اوتھ نہیں لیتے تب تک وہ ممبران نہیں ہے، اور جب تک وہ ممبران نہیں تب تک وہ جو ہے ریکویزیشن نہیں کر سکتے. ہاں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسپیکر اگر اسمبلی موجود ہو تب بھی اسپیکر کو از خود اجلاس بلانے کا اختیار نہیں ہے، وہ ریکوزیشن پر ہی بلا سکتا ہے، اور ریکوزیشن اس وقت نہیں ہو سکتی کیونکہ کوئی ممبر جو ہے اس نے اوتھ نہیں لیا. یہی آپ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں. اچھا جی بالکل. جی اچھا، یہ اب مسئلہ ہوا ہے آپ کا جو اسپیشل سیٹس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی میں جوائن کیا آزاد امیدواروں نے جس کی اسمبلی کے اندر کوئی موجودگی ہی نہیں ہے، ایک ممبر بھی اس کے ٹکٹ پر یا اس کے سمبل پر الیکٹ نہیں ہوا. تو کیا ایسی پارٹی کو نشستیں الاٹ کی جا سکتی ہیں جس کی پہلے سے نمائندگی الیکشن کے ذریعے موجود نہیں ہے؟ بالکل ہو سکتی ہیں، کیونکہ اب چونکہ اس کو جوائن کر گئے ہیں تو اب تو اس کے پاس وہ نشستیں آ گئی ہیں نا، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں وہ نشستیں بھی شامل ہوں گی پرپورشنیٹ ایلوکیشن کے لیے، جو کہ 3 دن کے اندر
جو جوائن کرتے ہیں اس کو انڈیپینڈنٹ ممبرز. سو لہٰذا اس وقت تو نشستیں اس کے پاس ہو گئیں آرٹیکل 51 کے تحت, اور اسی پرپورشن میں ان کو سیٹیں ایلوکیٹ ہونی چاہیے. لیکن حامد صاحب اب مسئلہ یہ بھی ہے, جو دیگر آئینی قانونی ماہرین ہیں وہ یہ توجیہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے تھے الیکشن شیڈیول کے مطابق, اس میں اس کے فورم سے نہ کوئی فہرست آئی ہے نہ کاغذات نامزدگی آئے ہیں. پہلے سے اگر فہرست موجود ہو اس میں ایڈ آن تو کیا جا سکتا ہے. تو اب یہ اس معاملے پہ آئین قانونی پوزیشن کیا ہے, آپ کی کیا دلیل ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی حق دیا گیا ہے ریزرو سیٹس کا, آرٹیکل 51 کے تحت یا 106 کے تحت. لہٰذا وہ فوقیت لے گا پروسیجرل چیز سے. یہاں جو سائڈ کر رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ کے پروسیجرل لا میں یہ بات کہی گئی ہے کہ آپ نے جو سیٹیں ہیں اسپیشل سیٹس یا جو ریزرو سیٹس ہیں ان کی لسٹ فلاں تاریخ تک, یعنی لاسٹ ڈیٹ آف فائلنگ آف نامینیشن پیپر تک جمع کرانی. چلیے, ایک پارٹی نے نہیں جمع کرائی, لیکن اس پارٹی کے ممبران الیکٹڈ ممبران ہیں, چاہے اس کے ٹکٹ پہ ہوئے چاہے اس کو سبسیکوئنٹلی انڈیپینڈنس نے جوائن کیا. اب ان کو ایک حق حاصل ہو گیا ہے کہ اب ان کی اسمبلی میں ایک خاص تعداد موجود ہے الیکٹڈ ممبران کی. اب اس کے مطابق آئین کہتا ہے کہ اس کو آپ خواتین کی اور اقلیتوں کی سیٹیں ایلوکیٹ کریں گے. یہ فرض ہے الیکشن کمیشن کا. اب اس لیے کہ انہوں نے پہلے ایک پروسیجر لا کے تحت نہیں کیا, تو اس سے آئینی حق جو ہے اس پارٹی کا اور ان لوگوں کا جو کہ اس لسٹ پر اب دیے جا رہے ہیں ان کا حق سلب نہیں ہو سکتا, کیونکہ آئین سب سے بڑا قانون ہے. باقی عام قوانین یا رولز جو ہیں اس کے تحت آتے ہیں. اچھا خان صاحب, ابھی پارٹی الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. ایک تو ہم نے پہلے خبر سنی کہ اعلان ہوا کہ جناب علی ظفر صاحب ہوں گے آپ کے چیئرمین کے امیدوار, پھر وہ بیک آؤٹ کر گئے, اس کی وجہ کیا بنی, اور گوہر خان صاحب کو پہلے کیوں پیچھے کیا جا رہا تھا. شیر افضل مروت کہتے ہیں ان کی کارکردگی بہتر نہیں تھی, اب پھر کارکردگی بہتر ہو گئی ہے. یہ مسئلہ کیا ہے, اس کے بارے میں تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. میں کہا یہ تو ایک انٹرنل سا معاملہ ہے پولیٹیکل پارٹی کا کہ وہ کس کو وہ الیکٹ کرتے ہیں یا کس کو نامینیٹ کرتے ہیں. میرا نہیں خیال اس میں کوئی لمبی وضاحت کی ضرورت ہے. اچھا نہیں, اب پارٹی جو ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم سب سے بڑی جماعت ہیں, عوام نے ہمیں سب سے زیادہ ووٹ دیا ہے, تو وہ انٹرنل بھی حامد صاحب ایکسٹرنل بن جاتا ہے. تو اس پہ بہت سے آپ کی جماعت کے لوگ ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا آپ کو. جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں, کنسنسس ہوتا رہتا پارٹیوں کے اندر. لہٰذا یہ مختلف سٹیجز ہوتی ہیں پارٹی کے اندر کنسنسس ہونے میں. کچھ لوگوں کو اس میں جو نامینیٹ کیا جاتا ہے, کچھ لوگ ودرا کر جاتے ہیں. جب تک کہ فائنل صورتحال سامنے نہیں آتی جب تک کچھ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا. ہاں, اگر کسی کے آپس میں بیان بازیاں ہو گئی ہیں وہ کوئی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی جس سے آپ سمجھا جائے کہ پارٹی کے اندر کوئی انتشار ہے یا کوئی اس قسم کا خلفشار ہے. اچھا, یہ فرمائیں کہ اکبر ایس بابر کو آپ نے جب کیس چل رہا تھا تسلیم کیا کہ وہ بانی ممبر ہیں, اب وہ الیکشن لڑنا چاہیں تو لڑ سکتے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے, کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیے, یہ تو انہوں نے سیٹسفائی کرنا ہوگا نا الیکشن کمشنر کو, جو پارٹی کا انٹرنل فیڈرل الیکشن کمشنر ہے اس کو لا کے دکھائیں گے, اور دوسرے جو اس پر آبجیکٹ کریں گے ان کا کام ہے کہ آبجیکشن میں بتائیں کہ کیا وہ پارٹی کے ابھی ممبر ہیں یا ممبرشپ سے انہیں علیحدہ کر دیا گیا تھا. یہ باتیں تو الٹیمیٹلی جو پارٹی کے الیکشن کمشنر ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے. صحیح ہے. حامد خان صاحب, پارٹی اقتدار میں آتی ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ بانی ممبر سینئر ترین ممبر حامد خان سائیڈ لائن ہے, وہ اس لائم لائٹ میں نظر نہیں آتے. الیکشنز ہو رہے ہیں, پارٹی عہدے بالکل آؤٹ آف بلو. 2018 تک پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے گور صاحب الیکشن لڑے, اب وہ پارٹی کے چیئرمین نامزد ہوئے, بن بھی گئے, پھر عدالتی فیصلہ آ گیا. حامد خان ہمیں کی پوسٹ پہ یا چیئرمین یا سیکریٹری جنرل کے طور پر امیدوار
نظر کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے یہ تو میری اپنی چوائس ہے کہ میں آنا چاہوں نہ آنا چاہوں، تو وہ میں نے خود ہی نہیں چوز کیا کہ میں چیئرمین شپ کے لیے آؤں۔ اچھا، آپ کو پیشکش ہوئی، آپ نے کہا کہ میری مصروفیات ہے، میں نہیں انٹرسٹڈ؟ جی، مجھے خان صاحب نے کہا تھا۔ اچھا خان صاحب، یہ فرمائیں کہ الیکشن سے پہلے بلکہ اقتدار کے دوران بھی سولو فلائٹ کا شوق رہا پی ٹی آئی کو، جب حکومت سے فارغ ہو گئے تو اس وقت بھی کسی سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اب فضل الرحمان صاحب سے رابطے ہو رہے ہیں، محمود خان اجگزئی سے رابطے ہو رہے ہیں، اختر مینگل سے۔ ایک تو یہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس آپ بنا رہے ہیں، اور دوسرا یہ رابطے اگر پہلے ہوتے اور اتنی تلخی نہ ہوتی تو آپ کے لیے آسانی نہ ہوتی، آپ کو سولو فلائٹ مہنگی نہیں پڑ رہی؟ دیکھیے، ہم الیکشن میں تو سولو فلائٹ پہ ہی کامیاب ہو گئے، وہاں تو ہمیں ان کی ضرورت نہیں پیش آئی۔ دیکھیں نا، ہر پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے طور پر الیکشن میں حصہ لے، اور اگر اپنی میجورٹی اس کی بن جائے تو پھر اس کے مطابق حکومت کرے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی اپنے اس اسٹریٹجی میں کامیاب رہی کہ اس نے پنجاب میں، کے پی میں، دونوں صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی میں میجورٹی حاصل کر لی۔ لہٰذا اس کو حق حاصل تھا کہ مرکز میں اور دونوں صوبوں میں اپنی حکومت بناتی۔ یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ جس میں وکٹمائز کر دیا گیا ہے، ان کے الیکٹڈ ممبران کو باہر کر دیا گیا ہے۔ تو اب ایک پروٹیسٹ کے طور پر جو بھی اگریوڈ پارٹیاں ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ یہ والی زیادتی ہوئی ہے یا اس زیادتی کے ساتھ وہ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کے ساتھ ہم نے اگر کوئی رابطہ کیا ہے یا اکٹھے چلتے ہیں تو ایک خاص مقصد کے لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں جو ہے صحیح معنی میں نمائندہ اسمبلیاں ہوں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں قانون دان کے طور پر کہ یہ جو مخصوص نشستیں آپ کو نہیں مل رہی، اور اگر نہیں ملتی تو اس کا مقصد سینٹ میں آپ کے نشستیں کم کرنا ہے؟ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ ہر طرح سے وہ جو ہے اس کو وکٹمائز کرنا ہے پی ٹی آئی کو، ان کے ممبران کو، تاکہ ان کی تعداد پہلے گھٹا دی گئی ہے صوبائی اسمبلیوں میں اب، اور اس کی تعداد اسی طرح سے جو ہے وہ گھٹائی جائے جو ہے وہ سینٹ میں۔ تو یہ ساری چیز جو ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ جی حامد صاحب، لاسٹ کوئسچن، اپریل 2022 میں جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس کے بعد نیشنل اسمبلی سے نکلنے کا جو فیصلہ تھا وہ درست تھا کیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ درست نہیں تھا، اس جذبات میں کر لیا گیا، اس سے بہت نقصان پہنچا ہے۔ جی ٹھیک۔ اور یہ دو اسمبلیاں جو توڑی گئیں پنجاب اور کے پی کے، دیکھیے وہ تو آئین کے مطابق توڑی گئی، کیونکہ آئین میں یہ چیف منسٹر کو یہ بالکل اختیار ہے کہ وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر کے اور 90 دن میں الیکشن کروا لیں۔ پولیٹیکلی وہ فیصلہ درست تھا آپ کی جماعت کے لیے، آپ کے کارکنان کے لیے؟ دیکھیے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نا، ضروری تو نہیں کہ سارے الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلی کے ایک ہی دن میں ہوں۔ آپ کے سامنے انڈیا کی مثال ہے، وہاں صوبائی اسمبلیوں کے اپنا شیڈیول کے مطابق اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہیں، ان کے الیکشن ہوتے ہیں، مرکزی الیکشن کے اپنے وقت پہ ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ یہاں پر ایک بڑا عجیب سا ایک تصور پیدا ہو گیا ہے کہ غالباً صوبائی اور قومی اسمبلی ایک وقت میں ہی سارے الیکشن ہونے چاہیے ایک ہی دنوں میں، یہ الگ الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ جمہوریت کے خلاف ہے۔ جمہوریت میں تو اپنے اپنے صوبے جو ہیں وہ خود مختار ہوتے ہیں، وہ اپنے اپنے الیکشن کرا سکتے ہیں، وہ اپنے اسمبلیاں آئین کے مطابق ڈیزالو ہو سکتی ہیں اور پھر ان میں الیکشن بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ جو اسمبلیاں ڈیزالو کی گئی کیونکہ آئینی طور پر ہوئی ہیں تو آئینی طور پر الیکشن ہو جانے چاہیے تھے۔ صحیح، ٹھیک، بہت شکریہ حامد خان صاحب آپ کا۔ شاہد صاحب، 2 اسمبلیاں تو مکمل ہو گئیں، مراد علی شاہ صاحب نے بھی بطور وزیر اعلیٰ سندھ حلف اٹھا لیا ہے، مریم نواز صاحبہ نے گزشتہ روز نہ صرف حلف اٹھایا تھا بلکہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا چارج بھی لے لیا تھا، اور آتے ہی انہوں نے وزٹ بھی شروع کیا تھا۔ آج انہوں نے سیف سٹی سے متعلق حکم دیا ہے کہ دسمبر تک اس کو مکمل کیا جائے، اور خاصی ایکٹیو وہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان کے انتخاب کے لیے بھی شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ زرداری صاحب بظاہر کلیئر ہے، لگ رہا ہے کہ وہ صدر ہو جائیں گے،
قومی اسمبلی کا اجلاس بھی بلا لیا جائے گا. اگلے ہفتے میں تکمیل جو حکومتیں ہیں, صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت, اس کی ہو جائے گی, اور پھر اس سے اگلے ہفتے میں صدر کا مرحلہ بھی. موسٹ امپورٹنٹ ارشاد صاحب, چیلنجز پاکستان کو جو ہیں, گزشتہ روز بجلی پھر مہنگی کی گئی. ہم بلیم تو کرتے ہیں IMF کی یہ شرائط, IMF کی یہ شرائط. سیاست اور معیشت, اگر یہی رسہ کشی رہی, فائدہ عوام کو کیا ہوگا؟ فائدہ عوام کو وہی ہوگا جو اب تک ہوا ہے. اس طرح کا جو تجربے ہمارے ہاں شروع ہوئے, آپ دیکھیں نا 1985 تک سیاسی معاملات جیسے بھی چل رہے تھے, لیکن اکانومی ہماری جو تھی وہ مضبوط تھی. اور انڈیا سے کوئی وجہ کیا تھی؟ اس لیے تھی کہ ایک تو اکانومی پر سیاست نہیں ہوتی تھی. اچھا. اکانومی جو تھی وہ اکانومسٹ چلاتے تھے, وزارت خزانہ چلاتی تھی, اور اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کی جاتی تھی سیاسی مقاصد کے لیے یا ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک تو وجہ یہ تھی. دوسرا کرپشن اور اقربا پروری کی جو بہتات ہوئی ہے 85 کے بعد. 85 اسی طرح 85 بھی ایک مائل سٹون ہے ہماری تاریخ کا, کہ 85 کے بعد یہاں ایک نئی قسم کے تجربات شروع ہوئے, اور نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ ہر جو حکومت آئی ہے, کہا تو یہ گیا کہ جی فلاں دور تو بڑا اچھا تھا. بھئی بات یہ ہے کہ وہ اچھے دور میں کیا پہلے سے بہتری آئی ہے یا ابتری آئی ہے؟ ابتری آئی ہے. میں ایک مثال, یعنی زوال آیا ہے, زوال آیا, آسان الفاظ میں سمجھ, بہتری کی بجائے ابتری ہوئی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے 13 سے 18 مسلم لیگ کی حکومت تھی, میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور کہا گیا کہ اس وقت معیشت کی ہم نے ایک مضبوط معیشت چھوڑ کے جا رہے ہیں. چوتھے مہینے آپ کو اگست میں حکومت آئی, اور دسمبر میں آپ کو IMF کے پاس جانا پڑا. اس کا مطلب یہ تھا مضبوط معیشت کم از کم 2 سال تو چلتی. جی. اگلی حکومت کی غلطیاں حماقتیں شروع ہوتی ہیں, اس کو بھی ٹائم لگتا ہے نا. مضبوط معیشت وہ ہوتی ہے جو ایوب خان چھوڑ کے گئے تھے. وہ اس کا سیاسی پہلو الگ ہے کہ اس کے جو مشرقی پاکستان کو نظر انداز کیا گیا, لیکن وہ مضبوط معیشت یہ تھی کہ پاکستان ٹوٹنے کے باوجود بھی ہماری معیشت جو ہے وہ دگرگونی ہوئی. 85 تک وہ چلتی رہی. بھٹو صاحب کے نیشنلائزیشن. میرا سوال یہ تھا, اس کی وجہ انڈسٹری تھی, ایگریکلچر تھا, سروسز تھی, جو بھی تھی, مطلب اس میں جو مضبوط معیشت کی بنیاد رکھ دی گئی تھی کہ ایک تو اس میں جو سب سے بڑی تھی وہ انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما پر توجہ دی گئی تھی, تعلیم اور صحت کو اہمیت دی گئی تھی. اس کے بعد ہوتی ہے ویلتھ جنریشن, اس پر توجہ دی گئی تھی. آپ کے ہاں انڈسٹریلائزیشن ہوئی, زراعت پر توجہ ہوئی. ہم نے بچپن میں یہ دیکھا 5-7 سال 8 سال کی عمر میں کہ یہاں قحط پڑ جاتا تھا, لیکن اس کے بعد ہمارے پاکستان میں قحط نہیں پڑا, اس لیے کہ زراعت میں ہم خود کفیل ہو گئے. تو یہ صورتحال جو ہے اب نہیں ہے. اب ہم ہر حکومت یہ ہم پر احسان جتلاتی ہے کہ جی اس نے ڈیفالٹ سے بچا لیا, یعنی ڈیفالٹ سے بچانا, قرضے لے کے, یہ بھی احسان ہے ہم پر. جب قحط پڑتا تھا احساس ہوتا تھا, اب ہم امپورٹ کر لیتے ہیں. اب احساس نہیں, ہمارے پاس وہ خیال ہوتے کہ امپورٹ کر لیتے ہیں, لیکن وہ قحط نہیں پڑا. اس وقت قحط پڑتا تھا, اور پڑے بھی نہ, اور پڑے بھی نہ, خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے. شاہ صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.